الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء امتہ الکاملین الواصلین وعلى سائر أتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد سامعین کرام گزشتہ 3 جمعوں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب بندوں کے عملوں میں خرابی آتی ہے تو ساری دنیا میں خرابی ظاہر ہوتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کے عملوں میں یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، پھر اس وقت فتنوں کا انتظار کرو، لوگوں کی شکلیں مسخ ہوں گی، لوگ دھنسیں گے اور فتنے پے در پے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے لگاتار گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں بے سکونی، بے عملی، بے چینی ہے۔ ہمارے گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہر جگہ، عموماً ممالک میں بالخصوص پاکستان میں بے چینی، بے کلی، مایوسی ہے۔ تو ان چیزوں کا بیان ہو رہا تھا جن اعمال کے ظاہر ہونے سے فتنے آئیں گے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے بچا جائے۔ معاشرے میں اگر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان سے اجتناب کیا جائے۔ ان میں سے چند چیزوں کا بیان ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ بیت المال
کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیں گے تو پھر یہ فتنے ہوں گے۔ جب امانت کو غنیمت سمجھ کر ضائع کیا جائے گا، امانت ادا نہیں کی جائے گی، اس وقت یہ چیزیں ہوں گی۔ جب اللہ کی طرف سے فرض کی گئی زکوٰۃ کو لوگ چٹی سمجھیں گے، تاوان سمجھیں گے، یعنی زکوٰۃ دینا پسند نہیں کریں گے، تو پھر فتنے ہوں گے۔ اور جب علم تو پڑھا جائے گا لیکن مقصد دین نہیں ہوگا، علم حاصل کرنے سے مقصد دنیا کمانا ہوگا، جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر فتنے ہوں گے، پھر سرخ آندھیاں ہوں گی، بے چینیاں ہوں گی۔ اور جب آدمی بیوی کو خوش کرے گا، اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اور آگے اس کے بعد فرمایا جب لڑکا اپنے باپ کو نظر انداز کرے گا اور دوستوں کو قریب کرے گا۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ آج آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ عموماً نوجوان ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے، دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں، دوستوں سے موبائل پر گھنٹوں گپ لگاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ فتنے کا دور ہے۔ آج جس چیز کا بیان ہے، ارشاد ہے وَظَاهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ سرخانیاں کب آئیں گی؟ جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، جب مسجدوں میں بلا ضرورت آواز بلند کی جائے تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا حصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ہم جج کی عدالت میں اونچا بولیں تو جج توہین عدالت کا کیس بنا دیتا ہے۔ حیرانگی ہے کہ سارے جہانوں کے پروردگار کے گھر میں ہم گلے پھاڑ کر بولتے ہیں، چیخ کر بولتے ہیں۔ یہ فتنوں کی اور قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساؤنڈ یا سپیکر پر آذان دینا منع ہے۔ آذان تو حضرت بلال کی آواز بلند تھی، اس لیے حضرت بلال کو یا کسی بھی بلند آواز والے آدمی کو ہمیشہ کہا جاتا کہ آذان دے۔ ضرورت کے لیے مسجد میں بولنا جائز ہے، ضرورت سے زائد مسجد میں بولنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، اس سے انسان کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ اور آوازیں بلند کرنے سے مراد یہ ہے مسجد میں بلا ضرورت آواز بلند کی جائے، چیخ کر کوئی بھی کام کیا جائے، یہ انتہائی اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ آپ خود سوچیں، بڑے افسر کے دفتر میں بندہ اونچا نہیں بولتا، بڑے افسر کے ادب احترام روب اور دبدبے کی وجہ سے، تو اللہ کے گھر میں بلا وجہ اونچا بولنا یہ گستاخی ہے اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ میں بعض اوقات بعض باتوں پر دوستوں کو ٹوکتا ہوں، دوست ناراض ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے سامنے شریعت اور احادیث کا مدعا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، دو آدمی اونچی اونچی مسجد میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے آواز دے کر انہیں نہیں بلایا ادھر آؤ، حضرت عمر نے ایک چھوٹی سی کنکری پکڑی اور ایسے ان کی طرف پھینکی۔ جب ان کے قریب کنکری پڑی تو انہوں نے دیکھا امیر المومنین نے کنکری پھینکی ہے، آپ نے اشارہ کیا اور پھر آہستہ آواز میں ان سے سوال کیا کہ تم مدینہ کے رہنے والے ہو یا کسی بستی سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے نہیں، ہم دیہات سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے ناراضگی میں اگلا جملہ بولا، فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے
میں تمہیں ایسی سزا دیتا کہ جس سزا کا تمہیں درد محسوس ہوتا۔ اترفعون اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، کیا تم حضور کی مسجد میں بلند چیخ رہے ہو، بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو؟ اس لیے مسجد میں بلا وجہ بعض مساجد میں لوگ ذکر کرتے ہیں چیخ چیخ کر، یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ ذکر کریں ایک ردھم میں، ایک ایسے انداز میں جو آکورڈ محسوس نہ ہو۔ مسجد میں اگر تقریر اور تبلیغ کرے تو ایسے انداز میں جو سنجیدہ ہو، جو پروقار ہو، اور کوشش ہو کہ جہاں تک اس انداز میں ہو کہ مسجد کا تقدس بحال نہ ہو۔ مسجدوں کا احترام کرنا یہ دلوں کا طہارت ہے، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور جو جتنا زیادہ اللہ کا ادب کرتا ہے اتنا زیادہ اس کی روحانیت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر بلا ضرورت نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور سونے والوں کا آرام برباد کیا جاتا ہے۔ رمضان میں سحری کو خصوصاً مساجد عام میں بہت بلند نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سحری کے وقت تہجد پڑھنا بھی نفل ہے، لیکن ہم نعتیں لمبی پڑھ کر اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا آرام برباد کرتے ہیں۔ بڑے شہروں میں، سنجیدہ علاقوں میں لوگ مسجد کے قریب اس لیے پلاٹ اور گھر نہیں بناتے کہ مسجد والے آرام سے سونے بھی نہیں دیتے۔ آپ سوچیں اگر سنجیدہ طبقہ کا ہمارے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ مساجد کے لوگ آرام نہیں کرنے دیتے، سونے نہیں دیتے، تو بتاؤ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے ہم ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے؟ اس لیے میں بعض چیزوں پر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہر چیز کو ایک منہج پر رکھو، ایک انداز میں رکھو۔ بلا وجہ لمبا سلام پڑھنا، بلا وجہ لمبی نعتیں پڑھنا، بلا وجہ بے سود اور بے مقصد اعلانات پر لاؤڈ سپیکر مسجد کا استعمال کرنا، یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ حتی المقدور کوشش کریں کہ مساجد کے اندر آواز بلند نہ ہو۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الاصوات فی المساجد، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی وہ فتنے کا دور ہوگا، وہ اللہ کی ناراضگی کا دور ہوگا، پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، قحط سالیاں ہوں گی، لوگوں کو بے چینیاں اور پریشانیاں ہوں گی۔ آج بتائیں یہ سارے معاملات ہیں کہ نہیں؟ آگے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے۔ قیامت کی قرب کی یہ علامت ہوگی کہ لوگوں کے سردار فاسق و فاجر لوگ ہوں گے۔ جب قوم کے لیڈر فاسق و فاجر ہوں، جب قوم کے لیڈر، آپ بتائیں ہماری اسمبلی کا اجلاس جاری رہتا ہے یا بعض مقامات پر محافل نعت جاری رہتے ہیں۔ اگلے دن مجھے بتایا گیا کہ ایک تحصیل پنڈ دادن خان میں محفل نعت ہوئی، نہ نماز عصر پڑھی گئی، نہ نماز عشاء پڑھی گئی، اور لوگوں کو چکمہ کیا ہے کہ عمرہ کے ٹکٹ ہیں۔ آپ بتائیں جو محفل نعت میں بیٹھے فرض نماز نہیں پڑھتے وہ کس منہ سے مدینہ منورہ جائیں گے؟ وہ کس منہ سے مسجد حرام جائیں گے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ شرم، حیا، دینی احکام کا پاس ہمارے اندر نہیں۔ ہمارے لیڈر برسرے عام رشوت لیتے ہیں۔ کوئی ملازمت آئے، ہمارے لیڈروں کو ملازمتیں تقسیم کی جاتی ہیں، وہ ایک ایک ملازمت پر کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، اور اگر کوئی غریب اتنا کہہ دے کہ یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ مستحق آدمی کو ملازمت دیں، تو کہتے ہیں جاؤ۔ اس قدر جب فسق و فجور بڑھ جائے کیا خدا کی ناراضگی نہیں ہوگی؟ اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟
اذا ساد القبیلۃ فاسقہم، جب قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا پھر سمجھ لو اللہ کی ناراضگی کے ایام شروع ہو گئے۔ وکانا زعیم القوم ارضی لہم، اور یہ بات اور زیادہ قابل توجہ، جب قوم کا نمائندہ کمینہ اور ذلیل انسان بنا دیا جائے گا اس وقت اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ وہ لوگ جن کے دل تنگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق پر عرصہ حیات تنگ کرتے ہیں، خود بھی ذلت والے کام کرتے ہیں اور اوروں سے بھی ذلت والے کام کرواتے ہیں، جو اعلانیہ افسر رشوت مانگے اس سے بڑی اور ذلت کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے بھیکاری بھی ہاتھ پھیلاتا ہے اور تو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، بتا ایک بھیکاری کی ذلت اور تیری ذلت کے اندر کیا فرق ہے؟ جو ہمارے خطباء اور مقررین اپنی تقریروں کے پیسے مقرر کر کے مانگتے ہیں، ان کے اندر ایک بھیکاری کے اندر کیا فرق ہے؟ کشمیر سے مجھے ایک بندے نے فون کیا، کہا آپ سے ڈیٹ لینی ہے۔ میں نے کہا بتائیں کون سی؟ کہنے لگا کتنے پیسے آپ کو ایڈوانس بھیجوں، مجھے بینک اکاؤنٹ دے۔ ساتھ کہنے لگا میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ میں نے کہا میں نے اس کو تاریخ نہیں دی، اور دل میں یہ سوچا کہ اس نے میری قیمت لگائی ہے، اور جس انسان کی قیمت لگ جائے آپ بتائیں وہ انسان عزت والا ہے یا ذلت والا ہے؟ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم عزت سمجھ کر کرتے ہیں لیکن وہ شخصیت کی ذلت ہوتی ہے، وہ ایک انسان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ فرمایا اذا کان زعیم القوم ارضی لہم، جب قوم کا نمائندہ اور سربراہ ذلیل ترین لوگ ہوں گے، کمینی فطرت کے لوگ ہوں گے، پھر خدا کی ناراضگی آئے گی، اور اللہ کی ناراضگی کا علامت سرخ آندھیاں، زمینوں میں دبنا، شکلیں مسخ ہونا، قحط سالیاں آنا، دعاؤں کی عدم قبولیت، دعائیں مانگی جائیں گی قبول نہیں ہوگی۔ برادران اسلام، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں دوسرے ایسے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، کیا میرے اعمال میں سے کوئی ذلت والا کام تو نہیں؟ جو افسر اپنے کلرک اور اپنے نوکر سے ماہانہ اس عزیز اور اس غریب آدمی سے پیسے لے کر کام کرواتا ہے، اس سے بڑی اور ذلت کیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خاندان نبوت کے انسان ہیں، بڑا مقام تھا علمی بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، بڑی عزت۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا حضور والا میرا امیر سے کام ہے، اگر آپ سفارش کریں گے امیر میرا کام کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے امیر کو کہا فلاں بندے کا کام اگر جائز ہے تو کر دو۔ اس نے کام کر دیا۔ ایک مدت کے بعد وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں تحفہ لایا، ایک چیز لایا اور کہنے لگا حضرت یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھے تحفہ دینا چاہتا اس کام سے پہلے دیتا، اب تمہارا تحفہ دینا میری سفارش کی رشوت اور لالچ ہے۔ اور ہمیں صحابہ کو حضور نے ان کمینی باتوں سے بالا تر کر دیا اور فرمایا میں نے جو تیری سفارش کی اس میں شرط تھی اگر جائز کام ہے، اگر تیرا جائز کام ہو گیا تو میں نے وہ کام اللہ کے لیے کیا، اور ہم جو کام اللہ کے لیے کرے اس پر دنیا حاصل کرنا ذلت سمجھتے ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ ہمارے آباء و اجداد۔ آج ہم کیا ہیں، ہمارے انداز حیات کیا ہے، ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ کسی نے کہا تھا وہ بھی خوب دن تھے ملائکہ میرے سامنے تھے جو سرنگوں، وہ کمال کتنا عجیب تھا یہ زوال کتنا عجیب ہے۔
وہ ہمارے بزرگ، ان کی عادات، انداز حیات کتنا بالا تر تھا، کتنی خودی، کتنی غیرت، کتنی امانت اور کتنی دیانت۔ لیکن آج تو وہ آدمی سردار مانا جاتا ہے جو آدمی ذلیل ترین فکر رکھنے والا ہو۔ اس کے بعد سنیں اگلی بات اور کلیئر، فرمایا وَأُكَرِّمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، بڑی قابل غور بات۔ بعض معاشرے کے بندے وہ ہوں گے جن کی لوگ عزت اس لیے کریں گے کہ اس شیطان کے شر سے ہم بچے رہیں۔ ہوگا وہ اپنے اعمال میں شیطان جیسا شریر، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کی عزتیں لوٹنا، لوگوں کی عزت توہین کرنا اس کی عادت ہوگی، اور لوگ اس کو سلوٹ کریں گے کہ اس شریر کے شر سے ہم بچے رہیں۔ فرمایا یہ ذلیل ترین انسان ہے جس کی اس لیے عزت کی جائے کہ لوگ اس کے شر سے بچیں۔ کیا آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم پر مصائب، ہماری قوم اتنی غریب اور ہماری قوم اس قدر پریشان حال ہے۔ کسی نے کہا تھا جب تو کہتا ہے نا یا اللہ میرے حال پر رحم کر، تو اللہ فرماتا ہے تو اپنے حال پر غور کر، اپنا حال دیکھ، کیا تیرا حال رحم کے قابل ہے؟ تو اثر بنا، تو نے کہا میری 7 نسلیں حرام مال کھائیں۔ اگر تم خود نہیں بدلو گے، اللہ ایام نہیں بدلے گا، یہ جب چیزیں قوموں میں ظاہر ہو جائیں گی اللہ کی ناراضگی اور فتنے اور فساد اور بے چینیاں اور بے سکونیاں جنم لیں گی۔ انشاءاللہ ایک دو چیزیں آگے ہیں، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ جب بیت المال کو لوگ ذاتی مال سمجھ کر، آج آپ دیکھ رہے ہیں حکومتیں اپنی مرضی میں جو کام آتا ہے وہاں اربوں روپے برباد کرتے ہیں، اور ہمارے جیسا غریب علاقہ 4 سال سڑک کے لیے ذلیل ہوتا رہے، کسی کے بالوں میں جوں نہیں رنگتی، احساس اور پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ حاکم وقت کا کام ہے وہ ضرورت پوری کرے۔ حضرت عمر نے سنا بچے رو رہے ہیں، پوچھا کیوں تیرے بچے رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا بھوکے ہیں۔ حضرت عمر دوڑے بیت المال سے گٹو ہے، نوکر کو کہا میری پشت پر رکھو۔ نوکر نے کہا امیر المومنین میں غلام ہوں، نوکر ہوں، میرے ہوتے ہوئے امیر المومنین آٹا اٹھائیں یہ مناسب نہیں، مجھے اٹھوائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ساکولت کا اموں کا حملنی، اے غلام اللہ تیری ماں کو روئے جلدی عمر کی پشت پر رکھو۔ لا تسالو ولکن عمر یسالو، ان بچوں کے رونے کا سوال تجھ سے نہیں ہوگا عمر سے ہوگا۔ یہ تھا حاکم۔ 24 لاکھ مربع میل کا امام آٹا لے کر گیا، بوڑھی ماں کو کہا کہ تم آٹا گوندو میں آگ جلاتا ہوں، پتہ نہیں ہے یہ عمر ہے۔ حضرت عمر ان کی آگ میں پھونکے مار رہے ہیں، تاریخ میں موجود ہے حضرت عمر کی پھونکوں کی وجہ سے راکھ جسے آپ پنجابی میں ساکھ کہتے ہیں وہ اڑ اڑ کر امیر المومنین کی داڑھی میں آ رہی ہے، کپڑوں پر آ رہی ہے۔ غلام کپڑے جھاڑنے لگا، روک دیا۔ جب روٹی پک گئی بچوں نے کھائی، عورت کہنے لگی کاش تو امیر المومنین ہوتا۔ کہا مائی دعا کرو اللہ عمر کی سستیاں معاف کر دے۔ جب مائی کو پتا چلا یہی عمر ہے جس کی داڑھی اور چہرے پر میری خاک اڑ رہی ہے، تو رو کر کہنے لگی مولا عمر پر بھی رحم فرما، عمر کی حکومت پر بھی رحم فرما۔ لیکن آج تو ذلت، رسوائی اور کمینگی ہمارا شعار زندگی بن گیا۔ جب بڑے لوگوں کے معاملات میں کمینگی آئے گی، گھٹیا پن آئے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنے لگیں گے، چند ٹکوں کی رشوت اور پیسوں پر، یا اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے بڑا مفاد قربان کریں گے، یہ ذلت کا دور ہوگا۔ اللہ اور ہمیں بچائے، وما علیہ الا البلاغ۔